دوستو آج ہم آپ لوگوں کو ہندوستان کا 8واں مسلم بادشاہ سلطان غیاث الدین بلبن کی 10 ایسی نصیحتیں سنانے جا رہا ہوں جو وہ اپنے بیٹے سلطان محمد خان شہید کو کیا کرتے تھے، اور وہ ایسی نصیحتیں ہیں جو ہم سب کو جاننا چاہیے۔ نمبر 1، تم اپنی عظمت اور حکومت کی شان کو پوری توجہ کے ساتھ برقرار رکھنا۔ اپنی نفسانی خواہشوں کی تکمیل کے لیے بادشاہی کی قوت کو کبھی کام میں نہ لانا۔ تمہیں جو کام بھی کرنا ہو وہ خدا تعالیٰ کے لیے کرنا، اور شاہی خزانوں اور دفینوں کو جو اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا ہوا ہے ہمیشہ اچھے کاموں میں خرچ کرنا، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی بھلائی کی طرف توجہ کرنا۔ دین کے دشمنوں کو پنپنے نہ دینا، اور ان کی سرکوبی بڑی اچھی طرح کرنا تاکہ وہ ہمیشہ ذلیل اور رسوا ہوتے رہے۔ نمبر 2، جب اللہ تعالیٰ تمہیں مخلوق کی سرداری اور بادشاہت عطا کرے تو اس منصب کو آسان نہ سمجھنا۔ اپنے فرائض و کرتبیہ کو اللہ تعالیٰ کی نیابت سمجھنا، اور یہ بہت مشکل چیز ہے۔ تم اس پاک اور بڑے کام کو ناشائستہ حرکات اور ناپسندیدہ عادات کی گندگی سے آلودہ نہ کرنا۔ کمینے اور برے لوگوں کی صحبت سے دور بھاگنا۔ نمبر 3، تم اپنے ملک کے حالات اور اپنے مقرر کردہ حاکموں کے افعال سے پوری طرح باخبر رہنا، اور ان حاکموں کو ہمیشہ یہ تاکید کرنا کہ وہ بہترین افعال اور اعلیٰ عادات اختیار کرے۔ نمبر 4، ہمیشہ متقی اور پرہیزگار لوگوں کو قاضی اور حاکم مقرر کرنا تاکہ رعایا اور عام لوگ انصاف اور دینداری کی برکتوں سے فائدہ اٹھاتی رہے۔ نمبر 5، جاہ و حشمت اور شاہی رعب و ڈر اور بادشاہت کے تمام آداب و لوازمات کا خلوت و جلوت میں ہر جگہ خیال رکھنا، اور کسی وقت بھی عیش پرست نہ بننا اور بیکار کاموں میں مصروف نہ ہونا۔ نمبر 6، اچھے طبیعت اور بلند ہمت لوگوں کو ہمیشہ انعام و اکرام سے مالا مال کرنا، اور ان کی دلجوئی اور خاطرداری پوری طرح کرنا۔ عقل مندوں اور اہل ہنر کی مدد اور ہمت افزائی کرتے رہنا۔ لالچی اور بے رحم لوگوں سے کبھی کسی بھلائی کی امید نہ رکھنا، کیونکہ ملک اور مذہب کی بہتری اسی میں ہے کہ یہ لوگ سلطنت کے انتظامی امور سے علیحدہ رہے۔ نمبر 7، بلند ہمتی اور دلیری اور بادشاہت دونوں ایک دوسرے کے لیے ضروری ہے۔ دنیا کے تمام عقل مندوں اور دانشوروں نے ان دونوں کو جڑواں بھائیوں سے تشبیہ دی ہے، اور کہا ہے کہ بادشاہ کی ہمت کو بھی تمام ہمتوں کا بادشاہ ہونا چاہیے، کیونکہ اگر بادشاہ کی ہمت اور عام لوگوں کی ہمت میں کوئی فرق نہیں ہوگا تو پھر بادشاہ اور عام لوگوں میں بھی کوئی فرق باقی نہیں رہے گا۔ بے ہمتی اور بادشاہت کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ نمبر 8، جس شخص کو تم ایک بار عزت کرو اسے چھوٹی سی خطا پر، چھوٹی سی غلطی پر کبھی ذلیل اور رسوا نہ کرنا۔ اپنے ہمدردوں اور مخلصوں کو سوائے کسی ملکی ضرورت کے کبھی رنجیدہ و غمگین نہ کرنا۔ اپنے برتاؤ بیوہار سے دشمنوں کو دوست بنانے کی کوشش کرنا۔ اگر کسی دشمن کو سیاست کے پنجے میں گرفتار کرنا ہو تو نرمی اور عاقبت اندیشی کو ہمیشہ ملحوظ و خاطر رکھنا۔ شریف لوگوں کو کسی غلطی پر تکلیف و سزا دینے میں جلد بازی نہ کرنا، اس لیے کہ ایسے لوگوں کی بے عزتی کا زخم آسانی سے نہیں بھرتا اور پھر اس کی تلافی مشکل ہو جاتی ہے۔ نمبر 9، بد زبان لوگوں پر کبھی اعتبار نہ کرنا اور ان سے زیادہ تعلقات نہ بڑھانا، کیونکہ ایسے لوگوں کا اعتبار کرنے اور ان سے تعلقات رکھنے کی وجہ سے اطاعت گزار اور فرما بردار غلاموں اور ہمدردوں میں خوف اور ہراس پیدا ہو جاتا ہے، اور حکومت کے کاموں میں خلل پیدا ہوتا ہے۔ جس کام کے پورا ہونے میں تمہیں شبہ ہو اس میں کبھی ہاتھ نہ ڈالنا، کیونکہ کسی کام کو ادھورا چھوڑ دینا بادشاہوں کے لیے بڑی ذلت اور رسوائی کا باعث ہے۔ نمبر 10، عقل مندوں اور دانشوروں کے مشورہ کیے بغیر کسی کام کو پورا کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ بادشاہ کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ رعایا کی اچھی بری بات سے واقف ہو۔ اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہر معاملہ میں وہ اعتدال سے کام لے، نیز غصہ کی تیزی نہ دکھائے، کیونکہ ایسے بادشاہوں سے لوگوں کو نفرت ہو جاتی ہے۔ سستی اور غیر ضروری نرمی کو بھی پاس نہ بھٹکنے دے، کیونکہ اس سے سرکشوں اور باغیوں کی ہمت بڑھتی ہے اور رعایا بد امنی کا شکار ہو جاتی ہے،
ہر وقت اپنی حفاظت کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ بادشاہ کی جان رعایا کے لیے ڈھال کا کام کرتی ہے اور اسے ہر طرح کے مصائب سے بچاتی ہے۔ اپنے دروازے پر ہمیشہ مخلص اور قابل اعتبار پاسبانوں کو مقرر کرنا، اپنے چھوٹے بھائی سے ہمیشہ محبت اور نرمی کا سلوک کرنا اور اسے اپنا دست و بازو سمجھنا، اس کی جاگیر کو اسی طرح بحال رکھنا اور کسی کے چغلی کھانے پر اس کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی نہ کرنا۔ تلک عشرۃ کاملہ، یہ وہ 10 نصیحتیں ہیں جو سلطان غیاث الدین بلبن نے اپنے بیٹے کو کیا کرتے تھے۔ ان نصیحتوں اور سلطان بلبن کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، کامنٹ میں ضرور لکھنا، کیونکہ سلطان بلبن کی وجہ سے ہی ہلاکو خان ہندوستان پر حملہ کرنے سے ڈرتا تھا۔ اگر ایک ہندوستانی ہونے کے ناطے آپ کو گرو محسوس ہوا ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، چینل میں نئے ہو تو سبسکرائب، اور اگر فیس بک پیج سے ہو تو فالو کا بٹن ضرور دبائیے گا۔